ہمارے گھر میں قرآن کی ایسی کرنیں پھوٹی کہ میری بھابھی نے 9th بیچ میں داخلہ لیا، اب اس کا کورس پورا ہو چکا ہے۔ بھابھی کی بہن نے سیالکوٹ سے آ کر تعلیم قرآن فرسٹ بیچ سے کورس پورا کیا، آج کل الہدا میں شام کی کلاسز میں ہیلپر کے طور پہ کام بھی کر رہی ہے۔ ایک اور ہمارے لیے بالکل انجان لڑکی ہمارے گھر میں آ کر قرآن پورا کر کے روشنی کے سفر میں پڑھا رہی ہے، الحمدللہ۔ بہرحال پاکستان میں میری بیٹی جو اب میٹرک کر چکی تھی اور میرا بہت ارمان تھا کہ وہ قرآن کی سمجھ حاصل کرے، لیکن مجھے بالکل امید نہ تھی کہ وہ میری بات مانے گی، کیونکہ ایک تو یورپ میں پلی بڑھی، پھر پاکستان آ کر کو ایجوکیشن میں پڑھا۔ بہرحال جب وہ میٹرک سے فارغ ہوئی تو میں نے اس کو کہا فالتو گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ الہدا کے تربیتی کورس میں داخلہ لے، جو میٹرک کے بچیوں کے لیے ہوتا ہے 6 ہفتوں کا۔ وہ مان گئی اور ان 6 ہفتوں میں اس میں کافی تبدیلی آئی۔ پھر میں نے اسی سے درخواست کی کہ اگر تم کالج داخل ہونے سے پہلے 1 سال قرآن پڑھ لو، پھر اس کے بعد دنیا کی پڑھائی جتنی چاہو کرو، ابھی صرف زندگی کا 1 سال دے دو، تو الحمدللہ مان گئی۔ مجھے یوں لگا کہ ساری دنیا کی خوشیاں اللہ نے میری جھولی میں ڈال دیں۔ انہی دنوں میرے شوہر پھر پاکستان آئے، تو جب انہیں پتا چلا کہ اب یہ بھی الہدا جانے لگی ہے تو انہوں نے اور میری ساس نے مخالفت شروع کر دی، لیکن میری بیٹی نے ان کو خود ہی قائل کر لیا۔ بیٹیوں کی بات پھر مان لیتے ہیں باپ۔ الحمدللہ میری بیٹی اب 16 پارے پڑھ چکی ہے، تعلیم القرآن دوسرے بیچ میں ہے، اس میں کافی پازیٹو تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لیکن اب اگلی بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نے ان دنوں ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تم اپنی بچیوں کے ساتھ یہیں پاکستان رہو، میں وہاں جرمنی میں بہت اکیلا ہوں، اس لیے مجھے اب بیوی میری ضرورت ہے۔ اب میں ایک ایسی سٹیج پر کھڑی تھی کہ جس کے جوان بچے تھے اور میرا ان کے پاس رہنا بھی ضروری تھا، اور ادھر میرے شوہر نے اکیلے پن کو دور کرنے کا ایک نیا حل تلاش کر لیا۔ بہرحال میرا 22 سال کا بیٹا جرمنی میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ میں اور میرے بچے حیران تھے، انہوں نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی اور اپنے بیٹے سے بھی کم عمر لڑکیاں دیکھنے لگے۔ پھر آئندہ سال آ کر شادی کریں گے یہ کہہ کے جرمنی چلے گئے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی کہ شوہر اس راستے پہ چل پڑے۔ بہرحال جرمنی جا کر انہوں نے مجھے ستانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا، مجھے خط لکھنے شروع کیے، ان میں میری پچھلی زندگی کی کہانیاں اور غلطیاں یاد کرانا شروع کر دی۔ خط کے ذریعے فورس کیا کہ میں ان کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کی خود بات کروں، یعنی ان سے کہا کہ یہ رشتہ لے کر دیں۔ ان کی وہ خالہ جس کی شادی ہماری شادی سے بھی بعد میں ہوئی، یعنی اس کی بیٹی اتنی چھوٹی تھی، اس کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس ذلت کی زندگی سے کیسے بچوں۔ بہرحال میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پھر واپس جانا ہے۔ اب کی بار میں 7 ماہ پاکستان رہی اور میرے 25 پارے بھی ہو چکے تھے۔ میرے بھائی نے میری بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھا لی اور میرے لیے ٹکٹ کا بندوبست کیا، کیونکہ میرے شوہر اب خرچہ دینا بھی چھوڑ گئے، خرچہ بھی بند۔ بہرحال میں ایک بار پھر اپنا گھر بچانے جرمنی روانہ ہوگی۔ ستمبر 2003 میں میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ مجھے بالکل امید نہ تھی کہ تم آؤ گی، یہ سب میں نے تمہیں بلانے کے بہانے کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک ٹیڑھا رستہ اختیار کیا جس سے مجھے بہت اذیت پہنچی، لیکن الحمدللہ قرآن مجھے ہر موقع پہ تسلیاں دیتا رہا۔ اب میں اپنے بچوں کے بغیر اکیلے وہاں سارا دن گزارتی، کیونکہ بچیاں تو ان کی یہاں تھی۔ بیٹا تو اپنے حال میں مست تھا، باپ کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنا تعلق عارضی سا رکھا ہوا تھا، وہ گھر میں رہتا لیکن نہ ہونے کے برابر۔ میرے شوہر کو تسلی ہوگی کہ میں آ گئی ہوں، میں نے پھر ان کی بھرپور دلجوئی شروع کر دی۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو کردار ہے کتنا عظیم کردار ہے کہ شوہر نے آخری حد تک ستانے کے حربے اختیار کیے، لیکن یہ خاتون، یہ کردار کہاں سے آیا؟ قرآن نے دیا نا۔ اور اگر قرآن سے تعلق نہ ہوتا تو پھر تو آمنے سامنے کی بات ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ رویہ ہوتا۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے کر رہا ہو، سیلف لیسلی کر رہا ہو، وہی پھر ایسے کام کر سکتا ہے جس کو صرف اللہ سے رضا چاہیے۔ اب انہیں پہلی بار یہ احساس شدت کے ساتھ ہوا، یعنی اب وہ وقت آ گیا، کیونکہ رات گزرتی ہے نا، پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں تو اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہا ہوں اور یہ کتنی بہادری سے مقابلہ کر رہی۔ اب انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں ہی دراصل اکیلے نہیں رہ پا رہا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ تم نے میرے بچوں کو کتنے صحیح راستے پہ ڈالا، کیونکہ بیٹا ان کے پاس تھا جو یہ نہ سنبھال سکے، بیٹیاں یہ لے گئی تھیں جن کو انہوں نے ایک اور زندگی کا راستہ دکھا دیا۔ تو بیٹیوں کی تربیت کا سارا کریڈٹ تم کو جاتا ہے۔ اب انہوں نے مجھے کھلم کھلا دین کے کام کی اجازت دے دی۔ میں نے ہر 2 ہفتے بعد گھر میں درس کا پروگرام کرنا شروع کر دیا، نئی نئی دوستیں بن گئیں، انہوں نے شوق سے آنا شروع کیا۔ اب الحمدللہ کافی لوگوں نے قرآن لکھنا شروع کر دیا، یعنی باقاعدہ لفظی ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ میں نے تقریباً 10 مرتبہ سے زیادہ پہلا پارہ لوگوں کو ریکارڈ کر کے دیا
پاکستان آنے والوں سے قرآن پاک کی پہلی جلد بھی منگواتی رہی ہے جس پہ آپ لکھتے ہیں. دن رات ریکارڈنگ کرتی رہی. آپ کے ہر طرح کے لیکچرز، بخاری شریف، ریاض الصالحین کی کیسٹس میرے پاس تھیں. میں نے اپنا ایک پورا کمرہ سیٹ کر لیا اور بھرپور طریقے سے کام شروع کر دیا. اللہ کا احسان ہوا کہ ایک نزدیکی شہر کولون سے کافی نئے لوگوں نے قرآن شروع کر دیا، یعنی وہاں بھی کلاس شروع ہو گئی. دراصل لوگوں میں پیاس بہت ہے، صرف صحیح چیز پہنچانے کی دیر ہے. لوگ اس طرح دوڑ لگا دیتے ہیں، لیکن وہی جن کے اندر تعصب نہ ہو، یعنی وہی فوراً لبیک کہتے ہیں. 3 مرد بھی قرآن شروع کر چکے ہیں. ایک میری سہیلی کے شوہر 8 سال سے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں. وہ آپ کی کیسٹ سے بہت امپریس ہیں. ہر دفعہ نئی چیز سن کر آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے دین کا کام کرواتا رہے. ایک دفعہ کہنے لگے آپ کی میڈم اللہ کی ولی ہیں، ان کے منہ سے ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے. وہ اب آگے بھی کافی لوگوں کو کیسٹ سنوا رہے ہیں. ایک بہن جس سے مجھے بہت زیادہ امید ہے، ایک پاکستانی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جرمن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، جرمن اور انگلش زبان کی ٹیچر بن رہی ہے. مسجد میں ملی تو میں نے سورہ یاسین کی تفسیر کی کیسٹس اس کو دی. اس کے بعد وہ اتنی امپریس ہوئی کہ بالکل بدل گئی. اسکارف لینا شروع کر دیا. اب پہلا سپارہ لکھ رہی ہے، لیکن اس کو کیونکہ اردو لکھنی نہیں آتی، اس لیے آپ کی کیسٹ سن کر اس کو جرمن میں ورڈ ٹو ورڈ لکھتی ہے اور بہت ہی پیارا لکھ رہی ہے. اس نے اپنے گھر میں ہر مہینے مسلمان جرمن عورتیں اور دوسرے ملکوں کی مسلمان عورتوں کا جرمن میں درس شروع کر دیا ہے. اب اس کے قرآن کو دیکھ کر سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی لکھیں، یعنی وہ جرمن جو آ رہی ہیں وہ بھی اب اس کو لکھنا چاہتی ہیں. کہہ رہی تھی کہ اب میں اس سارے کو اپنی آواز میں جرمن میں ریکارڈ کر کے دوسروں کو دوں گی تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں. بہرحال اس کے اندر جذبہ بہت ہے. میں آپ سے مشورہ چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح کام کرے کہ آگے جرمن میں دوسروں کو بھی اس نعمت سے فائدہ پہنچا سکے. بہرحال اس دوران رمضان میں میرا قرآن بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. یعنی میں نے کافی لمبا سفر طے کیا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دوسرے لوگوں نے بھی اس نعمت کو پا لیا. یہ کہتے ہیں میرا سفر تو لمبا ہوا، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی یہ نعمت مل گئی. شروع میں جب مجھے جرمنی جانا پڑا تو مجھے لگتا تھا میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی نا اس کو. جیسے ابھی بات ہوئی اس رسالے میں کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو انسان چاہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. کہتی شروع میں جب مجھے جرمنی جانا پڑا تو لگتا تھا میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، آخر میں ایسا کیا غلط کر رہی ہوں کہ شوہر کسی طرح راضی نہیں. لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری تھی. اگر میں اس طرح بار بار وہاں نہ جاتی تو یہ سب قرآن پڑھنے والے کہاں ہوتے. یعنی میرا اپنا تو بہت اچھی طرح ہو جاتا، لیکن ان کا کیا ہوتا. میں رب کریم کی احسان مند ہوں کہ اس نے مجھ جیسی سے کوئی کام لے لیا اور لوگوں کے دلوں میں بات ڈل گئی. میڈم جب آپ کہتی ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ اس کو تلاش کر کے اس کے مطابق کام کرے، تو میں سوچتی تھی میرے اندر تو کچھ بھی نہیں، میں کیسے دین کے لیے کچھ کروں. پھر جب آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کوئی کسی کو کیسٹ سنوا سکتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاری، یعنی خود نہیں پڑھا سکتا تو سنوا سکتا ہے، تو اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں شاید یہی کام کر سکتی ہوں. میرے پاس جرمنی میں آپ کی شاید 1000 کے قریب کیسٹس ہوں گی، دوسرے اسکالرز کی بھی ہیں. میں نے وہاں سے کیسٹ خرید کر ریکارڈ کر کے آگے دینے کا کام کیا اور اس میں اللہ نے برکت ڈال دی. اس رمضان میں میں نے اپنے شوہر کو بھی گاڑی میں مختلف اسکالرز کی کیسٹ سنوائی، یعنی جب کام پہ جاتے کبھی کبھار آپ کی بھی سنوا دیتی. اب وہی جو آپ کی آواز سے نفرت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جو بات تمہاری میڈم میں ہے یا جو سمجھانے کا دھیما انداز ان کا ہے کسی اور کا نہیں، اب وہ صرف آپ کی کیسٹ ہی سننا چاہتے ہیں. تو 3 بار الحمدللہ لکھا ہوا. 2004 میں جنوری میں ایک بار پھر میں پاکستان آ گئی ہوں کیونکہ میری بچیاں بہت اداس تھیں اور ان کی وجہ سے ان کے پاپا نے مجھے واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی کہا کہ تم بے فکر ہو کے جاؤ، اب یہ تمہارا کام آگے میں چلاؤں گا، یعنی کیسٹ سب میں بانٹوں گا، جس کو جو کیسٹ کی ضرورت ہوگی میں خود گھر میں دے آیا کروں گا. اب وہ کمرہ اس طرح وہاں سیٹ ہے، بہت زیادہ کتابیں بھی موجود ہیں، پوری لائبریری بن چکی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ دین کا کام اسی طرح چلاتا رہے. میں بھی وہاں رہ کر زیادہ کام کر سکتی ہوں، لیکن بچوں کی وجہ سے یہاں رہنا بھی ضروری ہے. اب وہی جرمنی جہاں سے میں بھاگتی تھی وہاں دین کے کام کی وجہ سے جانا چاہتی ہوں، لیکن جب بچوں کی تربیت پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر جاؤں گی. میں اب بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہی ہوں، آگے پاکستان میں بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ابھی تو ایک تو والدہ سخت بیمار ہیں، دوسرے ابھی بچوں کو میری ضرورت ہے. صرف محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں اور میری بیٹی جو تعلیم القرآن کورس کر رہی ہے، میں اور وہ مل کر بچوں کو شام کو پڑھاتے ہیں.
میری بیٹی کا تجوید کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا. آپ کی بیٹی اسما نے شروع میں ان کو تجوید کرائی تھی اور اسی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہے. کلاس میں تجوید کی منی گروپ کی انچارج بھی ہے. اس نے مخارج بھی بہت اچھی طرح سیکھ لیے ہیں. گھر میں بھی اونچا پڑھتی ہے. سبا قرات سیکھنے کا شوق بھی ہے. میڈم میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو اس سلسلے میں آگے گائیڈ کریں, یعنی تجوید کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح یہ آگے الہدا کے ساتھ ہی جڑی رہے. اس کورس کے بعد یہ کالج جانے کا ارادہ رکھتی ہے, لیکن کالج کے ماحول سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر کھو نہ جائے. میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھتی بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ الہدا سے جڑی بھی رہے, یعنی تاکہ یہ بھولے نہیں. شاید میں بہت جذباتی ہوں, لیکن میڈم بچے میرے لیے خزانہ ہیں. جرمنی میں عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اپنا ذاتی 3 منزلہ بنا بنایا گھر چھوڑ کر ان کی خاطر یہاں پاکستان آئی ہوں, اور جو قربانیاں کی ہیں چاہتی ہوں یہ رائیگاں نہ جائیں. میرے بچے دین کا کوئی کام کر لیں. اللہ کا شکر ہے جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا, ورنہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں کہ 8 بیچ میں سورت آل عمران پڑھتے ہوئے حضرت مریم کی والدہ کی نظر کی دعا پڑھتے ہوئے میرے دل میں شدت سے احساس جاگا کہ میں بھی اپنے بچے اللہ کی نظر کروں. لیکن وہ تو اتنے بڑے ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے دل میں دعا مانگ لی کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی موڑ کر دین کی طرف کر سکتا ہے. مجھے ان بچوں سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں چاہیے. یا اللہ تو ان کو قبول کر لے. مجھے پورا یقین ہے کہ میرے رب نے میری دعا سن لی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی الہدا کا کورس کرے گی اور دوسری حفظ کرے گی. الحمدللہ اس کا احسان عظیم مجھ پر کہ اس نے مجھ جیسی کی دعا سن لی. اب زندگی میں ایک ہی تمنا ہے کہ کسی طرح ہر ایک تک اللہ کی بات پہنچ جائے, یعنی جو مجھے ملا ہے دوسروں کو بھی ملے. اپنی زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ دین کے راستے پہ چلنے میں مشکلات ضرور آتی ہیں, لیکن اگر انسان جمع رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میڈم میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں. وہ جرمنی میں ہے, 22 سال کا ہو چکا ہے. ایک جرمن مسلمان کا درس سن کر اللہ کی محبت اس کے دل میں جاگی. 6 مہینے اس میں آگے بھی بڑھتا رہا. جرمن میں حدیث کی کتابیں اور دوسری دینی کتابیں بھی اس نے اکٹھی کی. نماز کی پابندی بھی کرتا. لیکن میرے شوہر کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کے پیچھے لگ کر پھر بھٹک گیا ہے. وہ بہت تیزی سے دین کی طرف آیا لیکن استقامت نہ رہی. ابھی بھی اس میں کوئی برائی نہیں, صرف کمپیوٹر کی گیمز کے علاوہ. دعا کریں کہ وہ کسی طرح پاکستان آ جائے اور اس دلدل سے نکلے. میری زندگی میں آج کل صرف ایک ہی دکھ ہے کہ میرا بیٹا اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے. آپ اس کے حق میں ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. جو کام آپ کر رہی ہیں اور آپ نے اللہ کی محبت کا جو بیج ہمارے دلوں میں ڈالا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کو تناور درخت بنائے اور پھر ہم دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں. میڈم میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. آپ نے ہمیں اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائی. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری صلاحیت کے مطابق کوئی کام لے لے. یہ ہے کہانی ایک خاتون کی. اصل بات یہی ہے کہ ناپسندیدہ اور ناگوار حالات میں اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ اگر انسان جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مجھے ہمیشہ بہت بہت میرے دل کے اندر ایک ایمان کی کیفیت جگا دیتی ہے. اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں, لیکن اللہ کے دین کی محبت, اللہ کی اطاعت میں چھوٹی سی کوشش بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے, گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف, کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ جن کے پاس کچھ نہیں, معدوم یعنی جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں, کوئی ضروریات زندگی نہیں, ان کے لیے اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں, کما کر دیتے ہیں ان کو, اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو بات یہ کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور لوگوں کی برائیوں اور لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہنا, اگنور کرتے رہنا, اور سب کچھ واقعی اللہ کے لیے کرنا. صرف یہ نہیں کہوں گے اللہ کے لیے کرنا, واقعی اللہ کے لیے کرنا, تو اس کی جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم, زمین بھر میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر ڈالتے ان پر
تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں جگا سکتے تھے. تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے ساتھ جو واقعی بے غرضی کا تعلق ہے، بے غرضی کا تعلق یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے میں، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے جس سے میں بھلائی کر رہا ہوں، کون ہے جس کے میں کام آ رہا ہوں، ہمیں اس سے نہیں غرض. جیسے ایک شخص نے کہا میں صدقہ کروں گا، رات کو کروں گا تاکہ ریاکاری نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے دیا ہے، اتنا چھپا کر دوں گا. تو رات کو اس نے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دیا، صبح پتا چلا اس کو کہ وہ تو کسی مالدار کو لگ گیا. بڑا اس کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا. اگلے دن اس نے کہا اچھا میں آج تو بہت سوچ سمجھ کے دوں گا، لیکن وہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا. تیسرے دن کسی بہت خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا، پروسٹیچیوٹ کے ہاتھ لگ گیا. بڑا پریشان ہوا کہ کیا میرا صدقہ قبول کیوں نہیں ہو رہا، کبھی کہیں چلا جاتا کبھی کہیں. تو اسے بتایا گیا کہ نہیں، ضائع نہیں ہوا. مالدار شخص ہو سکتا ہے صدقہ لے کر صدقہ کرنے کا سوچے، چور چوری سے باز آ جائے، اور ایک خراب عورت جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے کہ غائبانہ طور پر کس طرح ان کی اللہ نے مدد کی. تو انسان کو مخلص ہو کر، بے غرض ہو کر، نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے. اگر وقتی اور فوری طور پر اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں بھی آتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جب اللہ کے لیے کیا ہے تو ضائع نہیں ہو سکتا. ہم تنگ نظر ہے نا، ایک کام کرتے ہم کہتے 2 اور 2 4، اس کا رزلٹ یوں سامنے آنا چاہیے، میری اس نیکی کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنا چاہیے. یہ خاتون جنہوں نے پہلی دفعہ جرمنی میں درس سنا تھا میرا، اس وقت میں سوچ رہی تھی اچھا میں کب گئی تھی، پر مجھے یاد ہے کہ 97 تھا یا 98 تھا جب میں گئی تھی. اور اس وقت میرا بیٹا بالکل چھوٹا سا تھا، 3 سال کا تھا، شاید 2-3 سال کا تھا، اور میرے ساتھ تیمیہ تھی. بھائی میرے وہاں تھے، اس لیے ہم یہاں سے وہاں چلے گئے، اور غرض یہی تھی کہ تھوڑا اللہ کی بات ہی بتائیں گے دوسروں کو. اور وہ بھی میرا خیال ہے ہم چند دنوں میں معلوم نہیں کہاں کہاں گھوم گئے، کیونکہ کسی بھی ایک جگہ جا کے دل لگانے کی تو بات ہی نہیں تھی، کام سے غرض تھی. اس چھوٹے بچے نے اتنا ہم کو سفر میں پریشان کیا، کیونکہ لمبی لمبی، اب آپ دیکھیں یہاں سے پاکستان سے جرمنی کا جو سفر تھا وہ میرا خیال ہے 7 گھنٹے کی فلائٹ تھی. وہ سفر، پھر اس کے بعد ایک سے دوسری جگہ، پھر موسم کا فرق، پھر کہیں بھی جانا ہوتا تو کہتا تھا اٹھا کے چلو مجھے چلنے کے لیے. اور اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ جس کو ہم اٹھائیں بھی، کیونکہ چھوٹے بچے تو پھر بھی کیری کر سکتے ہیں. اور چند دن کے لیے اب کون سی پریم اس کے لیے خریدے، اور یہ حالت اس کی یہ تھی کہ پرام میں بھی نہیں بیٹھتا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. جن چیزوں میں ہمیں دلچسپی تھی، مثلا ہالینڈ میں ایک پارک ہے جس میں ان کے پورے جو کنٹری کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کے تو منیچر چھوٹے چھوٹے وہ ماڈلز رکھے ہوئے. تو ہم نے کہا کہ سارا گھومنے کی بجائے ایک جگہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. بہرحال اب ہم چاہیں کہ ہم دیکھیں اور وہ کہے کہ میں نے دیکھنا نہیں کچھ، کیونکہ اس کو کیا دلچسپی ہے ساری چیزوں سے. بالکل آخر میں میرا اپنا جی چاہ رہا تھا میں رو پڑوں نا، کہیں درس دینے کا وقت ہے تو اس چیز کو چھیڑ، وہ کر وہ کر. اب یہ چھوٹی تھی اس وقت بہت، اس کے ہاتھ میں کتنی دیر یہ بھی پکڑے. اتنا مشکل سفر تھا ہمارا، لیکن الحمدللہ ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں ہے کہ آئندہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہا کہ میری توبہ اس کے بعد نہیں نکلیں گے بچے کو لے کے، نہیں نکلیں گے. بچے تو بچے ہیں، اب کام روک کے بیٹھ جائیں. کیونکہ بہت سی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے ذرا سی شادی ہو جائے بس بیٹھ گئے، بچے ہو گئے بیٹھ گئے، سب کام چھوڑ دیے. انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک درس سے اگلا، اگلے سے اگلا، اگلے سے اگلا، اور پھر ایک شخص اور کتنوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا. یو نیور نو. اور مجھے نہیں پتا کہ اس وقت، اور وہ جو درس وہاں ہوا بھی تھا وہ بہت بڑے پیمانے پہ درس نہیں ہوتا، ایسے ہی گھر میں چھوٹی سی گیدرنگ تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا نا انسان یہ دیکھتا اچھا لوگ کتنے آئے، مجھے کبھی اس سے غرض نہیں لوگ کتنے آئے. یہ لوگ مجھے بتانے لگتے ہیں آپ ہمارے گھر درس پر آ جائیں ہم 100 لوگ اکٹھے کریں گے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ 100 ہوں گے یا 1000 ہوں گے. ایک بندے سے بھی بہت خیر پھوٹ سکتی ہے اگر آپ باقی اخلاص سے اس کو بتا رہے ہیں. کراؤڈز یا بھیڑیں کچھ نہیں کرتی اگر ان میں کوئی خیر نہیں. تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا کام ہے یا بڑا، کیا ملے گا اس سے، کیا حاصل ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے کہ نہیں، مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ اور اپنے بیچ میں سیلف کو ذرا ہٹا کے رکھیں گے، سیلف کو، تو آپ کا سفر تیز ہو جائے گا انشاءاللہ. جب ہم نیکی اس لیے کرتے نا، مثلا
اگر میرے گھر میں درس ہوگا تو میں دین پر اتنا خرچ کروں گی، اگر میرے علاقے میں یہ چیز ہوگی تو میں آج صبح میں ایسے سوچ رہی تھی کہ اگر آئندہ کسی نے میرا انٹرویو کیا تو میں اسے کہوں گی ایک سوال پوچھوں مجھ سے کہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں، کون سی رکاوٹ سب سے بڑی تھی؟ تو میں ضرور کہوں گی کہ لوگوں کی خود غرضیاں اور لوگوں کی ذاتیں، نفس. کیونکہ جب ہم خود غرض ہوتے ہیں نا، میرا فائدہ، میرا بچہ، میرا گھر، میری ذات، میرا نام، میری شہرت، میری اہمیت، پھر دین تو پیچھے چلا جاتا ہے. جب ہم دین کو بلند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عزت دے دیتا ہے، لیکن جب ہم خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین تو کہیں رہ جاتا ہے نا ایک طرف، اور پھر اپنی بلندی بھی رستے میں رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا، کسی کا احسان ضائع نہیں کرتا، کسی کا بھی چھوٹا سا نیک عمل، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا، کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی انسان نے نہیں دیکھا، وہ کوئی نہیں قدردانی کرنے والا، لیکن اس نیکی کی خوشی آپ ہی کے دل کے اندر لوٹ کر آئے گی. آپ کر کے تو دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی عطا کریں گے، یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور توازن بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اعتدال والی زندگی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہماری زندگی میں انتہائی رویے آتے ہیں تو اس وقت یہ مشکل زیادہ پیدا ہوتی ہے. یعنی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا. افراط و تفریط میں کیا آتا ہے؟ مثلا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ، نفرت کریں تو حد سے زیادہ، غصہ کریں تو حد سے زیادہ، کھائیں تو حد سے زیادہ، سوئیں تو حد سے زیادہ. تو یہ افراط و تفریط ہوتی ہے. تو جب ہم ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس کے روح پر اثرات ہوتے ہیں. اس کے لیے معتدل زندگی بسر کرنا ضروری ہے. اور پھر آخری بات توبہ، کیونکہ ڈپریشن عموماً گلٹ سے بھی ہوتا ہے. گناہ کے اثرات بعض اوقات روح پر رہ جاتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، وقتی طور پر تو اپنے آپ کو تعویل کر کے مطمئن کر لیا کہ نہیں اسی کا قصور تھا، اس لیے میرا حق بنتا تھا کہ میں ایسا کروں. اب چونکہ آپ نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں، اس پر توبہ ہی نہیں کی، اس سے نکلے ہی نہیں، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر کانٹے آپ کو کاٹنے نہ پڑے. وہ تو کاٹنے پڑیں گے آپ کو. آپ غلط کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، اور پھر وہ آپ پر پلٹے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا قیامت کے دن تو ویسے ہوگا، مگر دنیا میں دل پہ آتا ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. اس لیے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کی توبہ میں ٹال مٹول نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دل دیا نا کہ ہلکا سا بال برابر بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے نا تو وہ دل پر ضرور دکھائی دیتا ہے، وہ نظر آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو نظر انداز کر دے، دیکھنا ہی نہ چاہے، لیکن وہ آتا ہے. جو ہی وہ آنے لگے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگیٹ کریں، نہیں کوئی نہیں میں نہیں مانتی، نہیں مان لیں. آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ مانیں گے ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں میں نے غلطی کی ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو معافی مانگ لیں، سوری کہہ دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ مانیں گے دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. ہوتا کہ تعلقات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آپ غلطی نہیں مانتے اور دوسرا شخص بھی کھینچا تانی شروع کر دیتا. آپ اپنی طرف بات کھینچتے، وہ اپنی طرف کھینچتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کا اختلاف ہوتا ہے، اور پھر وہی لوگ آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتے ہیں، ان کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان سمپلی مانے ہاں میرا قصور ہے، میری غلطی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، رو لیں گے، دعا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بہت پیار سے اور بہت محبت سے ہم کو سمجھاتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے علاج۔ نمبر 1 اس بات کا یقین کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ یقین رکھ کے معافی مانگی جائے۔ نمبر 2 پھر آئندہ کے لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی جلدی واپس پلٹا جائے، یعنی ایک دفعہ پچھلے سارے معاف کرا کے، جیسے بہن حج کر کے آئی ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، پچھلی ساری صفائی ہو گئی، بس اب تسلی ہونی چاہیے الحمدللہ پچھلے سب معاف ہے، کیوں اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آئندہ کے لیے چھوٹی موٹی بھی کوتاہی ہو جائے فوراً پلٹو، اس کو لمبا نہ جانے دو۔ پہلے تو انتظار تھا نا آج پہ جائیں گے تو سب، وہ تو ہو گیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب آئندہ کے لیے چھوٹا سا بھی کچھ کمی بیشی، مثلاً اور کچھ نماز میں تاخیر ہو جاتی، انسان ہے نا، اور پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے میں نے نماز پڑھی بھی تو کیا پڑھی، دیر سے پڑھی، یا کوئی بھی کمی بیشی، کیونکہ وہ جو جہاں بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں نا تو وہ ضرور ہمارے اپنے اندر ہی آ کے چپتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں نہیں ٹھیک کیا، تو ساتھ ساتھ فوراً پلٹو، انیبو، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، دور نہیں جانا۔ شیطان اگر چھوٹا سا بہکا بھی گیا، ذرا سا رستے سے اتارا بھی، تو پیچھے نہیں اس کے چل پڑنا، واپس۔ اور پھر واتبعوا، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے جو چیزیں تمہاری طرف اتاری ان میں سے بہترین چیزوں کی، خوبصورت باتوں کی جو اللہ نے کتاب میں اتاری ہیں ان کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ پکڑ ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ میرے اپنے ہی گناہوں میں کہیں پکڑ ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ ہمیں اس سب کو اس سے دور کر دے، اور ہمیں سچا علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، یا اللہ اپنے سوا ہر چیز کا خوف دل سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھا۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات کا ایسا یقین عطا کر کہ جس سے ہماری دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق عطا کر جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ تو ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا رب العالمین جس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، ان کی ساری تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں سب کچھ دور فرما۔ یا اللہ ان کا حج قبول فرما اور انہیں اپنے حج کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کے لیے نیکیوں کے دروازے ان پہ کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی نیکی اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین ہمارے وقت میں، زندگی میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سے ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت السماوات والأرض يا من هو على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے ہر کام میں اخلاص پیدا کر دے. یا اللہ ہمارا ہر کام ایسا کام ہو جو تجھے پسند آ جائے، اور ہماری زندگی میں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ان سب کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.